کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایا میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غیب کی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چاند کی رویت پر اختلاف، تذکیر ماہتاب کا واقعہ اور بارشیں کثرت سے ہوں گی مگر زمین فصل نہیں اگائے گی، ان علامات کے متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوگی لیکن زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریبی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا بھی ہے، اور یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ اس وقت مسلم دنیا بالخصوص پاکستان میں چاند کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر اور علاقائی بنیادوں پر جو اختلاف سال بہ سال شدت اختیار کر رہا ہے، اس نے مذکورہ حدیث کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کا ہے، اس لیے قیامت تک عقل انسانی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کرے گی، معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتوں اور عظمتوں کو جزوی طور پر بھی مات نہیں دے سکتی۔ اور اس دور میں عقل انسانی کا سب سے بڑا کارنامہ خلا کی تذکیر ہے۔ آج کا انسان زمین کی پستیوں سے اٹھ کر خلا اور چاند تک جا پہنچا ہے، مریخ کو مسخر کر چکا ہے اور اب دیگر سیارگان فلکی کی تذکیر کے لیے بھی تگ و دو کر رہا ہے۔ جب کچھ بلند ہمت انسانوں نے 1969 عیسوی میں چاند پر اور 1997 عیسوی میں مریخ پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑے تو ہر طرف تحسین و آفرین کا گل مچ گیا، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب جدید سائنس نے شعور کی آنکھیں کھولی تھی تو کتاب انقلاب قرآن حکیم نے یہ اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی اے افراد نوع انسانی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے زیر نگی کر دیا گیا ہے۔ اس میں خلا بھی شامل تھی اور ہوا بھی، چاند بھی شامل تھا اور سورج بھی۔ پڑھنے والے یہ آیت پاک پڑھتے تھے مگر انہیں تذکیر کائنات کی انسانی طاقتوں کا پورا اندازہ نہ تھا، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد کے بعد انسان کے پاس معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قرآن حکیم کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تذکیر ماہتاب کا واقعہ قرآن حکیم نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق وما لهم لا یؤمنون، اور چاند کی قسم جب پورا ہو ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے، پھر کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اس دنیا میں نظام شمسی کے مختلف تغیرات کا ذکر ہے۔ قیامت سے پہلے مختلف عجیب و غریب واقعات کے رونما ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رات کی قسم کھائی گئی ہے اور آخر میں مدرجہ بالا آیات ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے پہلے چاند کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اگلے الفاظ یا اگلی آیت کے الفاظ کی وضاحت کرنے سے خود بخود اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن نے فرمایا لترکبن، اس صیغے میں لام اور نون دونوں تاکید کے لیے ہیں، ایک لفظ میں دو تاکیدیں ہیں اور پھر والقمر کے ساتھ تیسری تاکید بیان کی گئی ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کس حقیقت کو بیان کر رہا ہے جس کا آغاز قسم کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔
اور جس میں بار بار تاکیدیں بیان کی جا رہی ہے۔ لترکبن کا مطلب ہے ہم چاند کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم یقیناً ضرور بالضرور ایک طبق سے دوسرے طبق تک جاؤ گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری بات غلط ہو جائے۔ لترکبن کا مادہ اشتقاق رکب ہے، جس کے معنی کسی شے پر سوار ہو کر جانے کے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جس جگہ قدم رکھا جاتا ہے اسے رکاب کہتے ہیں، جبکہ سواری کو مرکب کہا جاتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے کہ پرواز کسی شے پر سوار ہو کر کی جائے، اور لترکبن مضارع معروف با لام تاکید نون ثقیلہ کا صیغہ ہے، اور یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ آ جانے کی وجہ سے مضارع معروف فعل مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعے کی بات کر رہا ہے۔ پھر رکب کا مادہ استعمال کر کے حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ تم کسی چیز پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ لترکبن میں بے پر پیش ہے، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ اگر واحد کا صیغہ ہوتا تو بے پر زبر ہوتا، اور اگر تثنیہ کا صیغہ تو لترکبانی کے الفاظ ہوتے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ یہاں خطاب اہل زمین سے کیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ چاند پورا ہونے کی قسم یاد فرما کے کہہ رہا ہے، اے اہل زمین، ضرور بالضرور تم میں سے کم از کم 3 افراد کسی چیز پر سوار ہو کر ایک طبق سے دوسرے طبق تک جاؤ گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس طبق سے سوار ہو کر جائیں گے وہ زمین کا طبق ہے، اس لیے کہ خطاب اہل زمین سے ہے، اور جب اہل زمین جا رہے ہیں تو ان کی پرواز زمین سے ہی شروع ہوگی، کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتی۔ اب رہی بات یہ کہ کہاں تک جائیں گے، فرمایا ان طبق، دوسرے طبق تک۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دوسری منزل کا بیان بھی طبق کے لفظ سے کیا ہے۔ چاند، مریخ، زہرہ یا کسی اور سیارے کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ جب طبقاً ان طبق کا لفظ آ گیا تو قرین قیاس بات تھی کہ زمین سے پرواز کر کے سب سے پہلے اس طبق تک جاؤ گے جو زمین کے قریب ترین ہے، اور قریب ترین طبق زمین کا چاند ہے۔ اس لیے آیت سے پہلے چاند کی قسم کھا کر بات کی گئی ہے۔ چاند کا لفظ اگر دوبارہ استعمال ہوتا تو انسانی پرواز چاند تک جا کر رک جاتی، لیکن رب ذوالجلال کو یہ مقصود نہ تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ انسان زمین سے اٹھے اور اس کی پرواز فقط تذکیر ماتاب تک ختم نہ ہو جائے، بلکہ اس کے بعد مریخ، زہرہ اور دیگر سیارگان فلکی کو بھی مسخر کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ تمام طبقات کائنات کی تذکیر کر لے۔ چونکہ انسان کو زمین سے اٹھا کر ہر طبق تک پہنچانا تھا، اس لیے چاند کی قسم کھائی تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ پرواز کا پہلا مرحلہ چاند تک رسائی ہوگا، اور طبق اس لیے کہا کہ چاند پر یہ رک نہیں جائے گی، بلکہ اس کے بعد بھی تذکیر کائنات کی پرواز جاری و ساری رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ 3 خلاباز چاند پر اترنے کے لیے زمین سے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ایک خلاباز اس کے طبق یعنی دائرے میں داخل ہو کر اس کے گرد چکر لگاتا رہا، اور 2 چاند گاڑی کے ذریعے چاند کی سطح پر اتر گئے۔ قربان جائیے قرآن حکیم کے کلام کی عظمتوں پر کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زمین سے چاند پر جائیں گے، بلکہ طبق کا لفظ استعمال کیا، اور طبق فقط اس سیارے کی ٹھوس سطح کو نہیں بلکہ سارے کے ارد گرد ہزاروں کلومیٹر میں پھیلی ہوئی اس فضا کو کہتے ہیں جہاں تک اس سیارے کی کشش کام کرتی ہے۔ ہزاروں فٹ بلندی پر مہ پرواز طیارہ سطح زمین پر نہیں بلکہ زمین کے طبق میں ہوتا ہے۔ جہاں تک زمین کی کشش ثقل کام کرتی ہے وہاں تک کے علاقے کو طبق زمین کہتے ہیں۔ اس طرح جہاں سے چاند کی کشش کا آغاز ہو وہ لاکھوں کلومیٹر گولائی کا علاقہ چاند کا طبق کہلاتا ہے۔ قرآن نے کہا ایک طبق سے دوسرے طبق تک جائیں گے، پھر قرآن نے فرمایا لترکبن طبقاً عن طبق، یعنی تم میں سے ضرور بالضرور کم از کم 3 افراد زمین سے چل کر چاند پر جائیں گے۔ اور جب یہ واقعہ رہنما ہو جائے تو ارشاد ہوتا ہے فما لہم لا یؤمنون،
یعنی اب ان وقتوں کو کیا ہوا کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس طرح واضح کر دیا کہ تذکرہ ماتاب غیر مسلموں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مگر یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ اگر خلا کی تذکیر ممکن نہ ہوتی تو انسان کے لیے چاند اور مریخ کو مسخر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دراصل جب قرآن حکیم نے یہ اعلان کیا کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اے لوگو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے زیر نگی کر دیا گیا ہے، تو اس میں خلا بھی شامل تھی اور ہوا بھی، چاند بھی شامل تھا اور سورج بھی۔ پڑھنے والے یہ آیت پاک پڑھتے تھے، مگر انہیں تذکرہ کائنات کی انسانی طاقتوں کا پورا اندازہ نہ تھا۔ خلا کو تذکیر کرنے کے بعد انسان میں زمین کے علاوہ دیگر اجرام فلکیہ پر قدم رکھنے کی فکر پیدا ہوئی، اور 20ویں صدی میں بالآخر وہ اپنے اس مقصد میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اس حوالے سے چند سنگائے میل ملاحظہ ہو۔ 4 اکتوبر 1957 عیسوی کو انسانی تاریخ کا وہ یادگار دن جب روس نے دنیا کا پہلا مصنوعی طیارہ اسپوتنک اول زمین کے مدار میں روانہ کیا۔ 3 نومبر 1957 عیسوی کو اسپوتنک 2 روانہ کیا گیا، جس میں ایک جاندار کو بھی بھیجا گیا، جس کا مقصد کسی جاندار پر مرتب ہونے والے خلائی اثرات اور بے وزنی کی کیفیت کا مطالعہ کرنا تھا۔ 14 مئی 1960 عیسوی کو انسان خلا میں جا پہنچا۔ سوویت یونین کا خلا باز یوری گیگرین واسٹوک اول نامی خلائی جہاز میں سوار تھا۔ اس نے زمین کے گرد 79 منٹ میں ایک چکر مکمل کیا اور بے وزنی کی حالت میں سفر کیا۔ یہ خلا کی تذکیر کی جانب انسان کا عنایت اہم قدم تھا۔ 18 مارچ 1965 عیسوی کو سوویت خلا باز الیکسی لیونوف نے خلا میں چہل قدمی کی اور 3000 میل کا فاصلہ 7500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے طے کیا۔ 3 جنوری 1966 عیسوی کو سوویت یونین کا خلائی جہاز لونا نہم چاند کے سفر پر روانہ ہوا اور 3 فروری کو چاند کی سطح پر اترا۔ 21 جولائی 1969 عیسوی انسان چاند پر پہنچا۔ یہ کارنامہ امریکی خلا باز نورڈ نیل آرمسٹرانگ نے انجام دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ساتھی بز ایلڈرن اور پھر تیسرا ساتھی مائیکل کولنز بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں کئی گھنٹے گزارے، کئی تجربات کیے۔ 12 اپریل 1981 عیسوی کو امریکی خلائی سیٹل کولمبیا خلا میں بھیجی گئی۔ 4 جولائی 1997 عیسوی کو انسان مریخ پر جا پہنچا۔ کوئی بدبخت بھی ہوگا جو ان حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی اسلام کی حقانیت سے منہ پھیریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسائل کی اگلی قسم میں۔